أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم الحمدللہ 30ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور اس پارے میں توحید و رسالت پر تو بحث کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر آخرت کی زندگی اس پارے کا خاص موضوع ہے، کیونکہ ان تینوں کے بغیر ایمانیات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آخری پارے کی پہلی سورت کا نام سورت النبا ہے، اور نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ یہ صرف اس سورت کا نام نہیں، اس کا عنوان اور موضوع بھی آخرت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہم نے 29ویں پارے میں بھی پڑھی کہ جن 5 صورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، سورہ نبا ان میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کا نزول قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبوی میں اعلان عام کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب قیامت کے بارے میں اختلافات برپا ہو چکے تھے، اور جب قیامت اور امکان آخرت کے عقیدے کو پختہ کیا جا رہا تھا۔ دراصل مکہ معظمہ میں جب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ مانا جائے، دوسری یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور تیسری یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین و آخرین کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ جو لوگ مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر و فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اب پہلی بات جو عقیدہ توحید تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے، اللہ کے رب اعلیٰ اور خالق و رازق ہونے کو مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسری جن ہستیوں کو معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ جھگڑا صرف اس امر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و اختیارات میں اور الوہیت میں کوئی اور شریک ہے کہ نہیں، اور دوسری بات وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت میں صادق و امین تو سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ ان دونوں پہلی 2 باتوں کو توحید اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ انہیں الجھن تیسری بات میں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ وہ اسے بالکل بعید از عقل و امکان سمجھ رہے تھے، مگر اسلام کی راہ پر ان کو لانے کے لیے یہ قطعی ناگزیر تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارا جائے، کیونکہ اس عقیدے کو مانے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حق اور باطل کے معاملہ میں ان کا طرز فکر سنجیدہ ہو سکتا، خیر و شر کے معاملے میں ان کا معیار بدل سکتا، اور دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اس راہ پر ایک قدم بھی چل سکتے جس پر اسلام ان کو لانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں جو ہم نے 29ویں پارے میں بھی پڑھیں اور اب 30ویں میں بھی ہم پڑھیں گے، ان تمام صورتوں میں زیادہ تر زور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے پر صرف کیا گیا ہے۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلت نبوت سے نوازا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار اور مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد کہتا ہے۔ کفار مکہ کے نزدیک قیامت کا تصور اور نظریہ ایک عجوبہ چیز تھی۔ جب قرآن نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ قیامت فی الواقع آنے والی ہے اور تمہیں تمہارے مٹی میں گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی، تو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے آپس میں ہی گفتگو کرتے کہ بھئی یہ قیامت کیا بلا ہے، ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی مرا ہوا زندہ ہوا نہیں، پھر یہ کیسی انہونی بات ہے اور یہ آئے گی کب؟ یہی وہ سوالات تھے جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپس میں بھی ایسے سوالات کرتے رہتے تھے، اور اس بات سے ان کا مقصد مسلمانوں کو چڑھانا ہوتا تھا۔ سورہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی سوالات کے ذریعے سے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ بہت جلد ان لوگوں کو یہ سب معلوم ہو جائے گا، اور اسی دنیا میں ان کی موت کے وقت آخرت سے متعلق سب حقائق پوری طرح کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ آیت 6، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ اب آیت نمبر 6 سے لے کے 16 تک جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اور حکمت سے آخرت پر دلائل پیش کیے ہیں، اور انسان سے پوچھا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں تمہیں یہی بتا رہی ہیں کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز ہے، اور یہ عظیم الشان کارنامہ بے مقصد ہے؟ آخر اس سے زیادہ لطف اور بے معنی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان سب باتوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی، پھر کیا انسان کو ہی اس نے اتنی معجزانہ قوت عطا کر کے بیکار پیدا کر دیا ہوگا، وہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس سے کوئی مواخذہ نہ ہو؟ یہ سب باتیں حیات بعد الممات پر قوی دلائل ہیں، اور ایک وقت یقیناً آنے والا ہے جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے محاسبہ کیا جائے گا، اور یہ کام کب ہوگا؟ اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی ایک ٹھیک وقت مقرر ہے۔ اور یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے زور کے ساتھ آگے آیت نمبر 17 سے بتایا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو یہ چمکتی ریت بن جائیں گے۔ اب سورہ کے اس تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 17 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ دراصل نفخہ صور ثانی کا وقت ہوگا کہ لوگ اپنے جرائم کی بنا پر مختلف گروپوں میں بٹ جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ فیصلہ کے دن کی مناسبت سے اسی صورتحال کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج ہمیں آسمان ایک نیلگوں اور صحیح و سالم چھت نظر آتا ہے، جس سے کہیں کوئی رخنا، کوئی دراڑ یا شگاف نظر نہیں آتا، لیکن جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس آسمان میں اتنی دراڑیں یا شگاف پڑ جائیں گے کہ یوں معلوم ہوگا کہ سارا آسمان بس دروازے ہی دروازے بن گیا ہے۔ اس وقت یہ ایک محفوظ چھت نہیں رہے گا، بے شمار ستارے آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑیں گے، کئی ٹوٹنے والے ستارے اور دوسری بلائیں بھی زمین کا رخ کر لیں گی۔ پہاڑوں کی زمین میں گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، ان کے مقامات میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، پھر ان کے پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر بلاخر چمکتی ریت کے تودے بن جائیں گے، جن پر ایک خاص زاویہ سے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ یہ گویا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔
پھر ان کی یہ کیفیت بھی نہ رہے گی، بلکہ ہوا ان ریت کے تودوں کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرے گی۔ اور مرصادہ یعنی گھات یا تاک لگا کر بیٹھنے کی جگہ، جہاں شکاری غافل شکار کو پھانسنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر جب شکار اس کی زد میں آ جاتا ہے تو یکدم اسے قابو کر لیتا ہے، اسی طرح آخرت کے منکر بھی جہنم کے غافل شکار ہیں جو انجام سے بے خبر اور لاپرواہ ہو کر زمین میں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے مرنے کی دیر ہے کہ جہنم فوراً انہیں اپنے قبضہ میں لے لے گی، وہ تو پہلے ہی اس انتظار میں ہے کہ اسے کب کوئی شکار مہیا ہوتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 21 للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی۔ یہ بدلہ ہے ان عملوں کے موافق۔ وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی تھیں، اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ اب یہاں پر سورت کے چوتھے پیراگراف میں آیت 21 سے 30 تک قیامت کا انکار کرنے والے طاغین کا انجام بتایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ احقابا حقابہ کی جمع ہے، اور حقابہ بمعنی 80 سال کا عرصہ یا اس سے زائد مدت، طویل اور غیر معینہ مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع حقب بھی آتی ہے۔ اور احقاب یعنی اہل دوزخ پر جب ایک حقابہ یعنی 80 سال یا اس سے طویل عرصہ گزر جائے گا تو دوسرا حقابہ شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا، گویا یہ لامتناہی مدت تک دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے، یعنی انہیں اتنی ہی سزا دی جائے گی جس قدر ان کے برے اعمال ہوں گے، اس سے زیادہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور ان کے جرائم کی بنیاد یہ بات بھی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کا محاسبہ کیا جانے والا ہے، اسی بنا پر انہوں نے آیات کا انکار کیا تھا اور پوری زندگی شتر بے مہار کی طرح آزادانہ گزار دی تھی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اہل دوزخ کو جب دوزخ کے عذاب سہتے سہتے ایک طویل مدت گزر جائے گی تو پھر ان کی طبیعتیں ہی اس طرح کی ہو جائیں گی کہ وہ عذاب کو عذاب محسوس نہ کریں گے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ رنج کا ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ ان آیات سے ان لوگوں کے اس نظریے کی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ایک حالت پر نہ رہے گا کہ جس سے اہل دوزخ کی طبیعتیں اس کی عادی اور ہوگر بن جائیں، بلکہ اس عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیز بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد جہنم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی آگ ماند پڑ جائے گی بلکہ بجھ جائے گی، خواہ اہل دوزخ اس میں موجود ہوں۔ ان آیات سے ان تمام لوگوں کے ان نظریات کی تردید ہو جاتی ہے۔ جو دوزخی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کا عذاب ہمیشہ بڑھتے سے بڑھتا رہے گا اور ان کا انجام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آیت 31 ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس دن اس سے کوئی بات نہ کر سکے گا، جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے۔ اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے۔ اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔
اور صورت کے ان آخری پیراگراف میں آیت 31 سے 37 تک اللہ تعالیٰ نے طاغین یعنی جہنمیوں کے بالمقابل متقین کا انجام جنت بتایا ہے۔ کامیابی متقین کا مقدر ہوگی، ان کے لیے باغات، بیویاں اور شراب وغیرہ کا انعام ہوگا۔ اور اس کے بعد آیت 38 سے 40 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کی وضاحت کی ہے اور شفاعت باطلہ کی تردید کی ہے، اور کہا ہے یہ وہ دن ہوگا جب جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بلا اجازت زبان تک نہیں کھول سکے گا، اور عدالت خداوندی کا منظر ہوگا۔ سب شفیع جو شفاعت کرنے والے ہیں بے اختیار ہوں گے۔ لا یملکون لا یتکلمون، قیامت کے دن کلی اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ شفیع یعنی سفارش کرنے والا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر منہ نہ کھول سکے گا، اور اس کی زبان سے کسی غلط سفارش کے الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے لبوں پر قول ثواب یعنی قول عدل ہی ہوگا۔ وقال صوابا، لہٰذا تمام اہل ایمان کو شفاعت باطلہ کے عقیدے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سرکشی سے بچتے ہوئے خوف قیامت کے سائے میں زندگی گزارتے ہوئے متقی بن کر جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کے قول کو لکھتے ہوئے بتایا کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہی بنا رہتا، مجھے دوبارہ زندگی نہ عطا کی جاتی اور نہ یہ سختی کا دن دیکھنا پڑتا۔ اور ایک تیسرا مطلب بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور، چرند اور پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم خاک بن جاؤ۔ اس وقت کافر آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے تمام مضامین کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کو بھرپور طور پر ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔